کیا یہ بلوچستان اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر 2 کروڑ 30 لاکھ اس کی آبادی ہے تو یہ ملک کا تو حصہ تو ہے۔ آج ثابت کر دیا گیا کہ بلوچستان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں۔ جو یہ ایٹم بم جو بنایا گیا ہے، اب کسی کو تو مار نہیں سکتے ہیں، کسی کو یہ کوئی طاقت نہیں اب کسی پہ چلائیں، بلوچستان ہی پہ چلائیں تک کہ فیصلہ ہو، کیونکہ آپ کو تو زمین کی ضرورت ہے، زمین کے نیچے دولت کی ضرورت ہے، آپ کو یہاں کے انسانوں کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج جو ایک قرارداد اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نصر اللہ زہری میرے بھائی ہیں، یہاں میں بلوچستان کی آبادی مجموعی طور پہ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، کھولو، سبی، نصیر آباد، پنجگور، گوادر، پورے بلوچستان کی ایک نظر سے ایک اہمیت۔ پشتون بیلٹ میں جتنا بھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، جہاں بھی کہیں آبادی کم ہوئی ہے، پرزور الفاظ میں کہتا ہوں، ان کی مذمت کرتا ہوں کہ آبادی بڑھنا چاہیے۔ ہماری ذہن وسیع النظر ہے، ہم اس صوبے کی وسیع تر مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں شامل ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کے حصے ہیں، 75 سالوں سے چیزیں چل رہی ہیں۔ کچھ تلخ حقیقتیں میڈم چیئرپرسن، جب متحدہ ہندوستان ٹوٹ گئی، پاکستان کے نام پہ معرض وجود میں یہ ملک لایا گیا، تو اس وقت بنگلہ دیش اس ملک کا حصہ تھا۔ پھر جب ملک کو چلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو وسائل کی تقسیم پاپولیشن اور آبادی کے بجائے رقبے کی بنیاد پہ فیصلہ کی گئی۔ میں وضاحت کرتا چلوں، تلخ حقیقت ہے، اس لیے اس وقت رقبے کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کی گئی کہ بلوچستان کو شامل کیا گیا تھا یہاں، چونکہ پاپولیشن کے حوالے سے بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ تھی۔ اگر پاپولیشن پہ وسائل کی تقسیم ہوتی تو سارے پیسے، سارے وسائل بنگلہ دیش کو، ڈھاکے کو جاتے۔ 25 سال بعد جب بنگلہ دیش بنا، اس کے بعد بڑے چالاکی کے ساتھ پھر کروٹ بدل دی گئی۔ کچھ حکمران اور حاکم، جاگیردار، ایلیٹ کلاس، جن کا تعلق ایک بڑے صوبے سے ہے، کراچی اور لاہور میں میٹنگیں ہوئیں، فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی وسائل کی تقسیم رقبے کے بجائے پاپولیشن پہ ہو، اور آج تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میڈم چیئرپرسن، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں 6 دفعہ مردم شماری ہوئی، 1951، 1961، 1972، 1981، 1998 اور 2017، ابھی 2023 میں۔ ہمارے لوگ
شروع سے لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، اہمیت چیزوں کی جانتے نہیں تھے. مختلف حوالے سے بلوچستان کے عوام کو بہلایا گیا اور بڑے سبز باغ دکھائے دیے گئے بلوچستان کے عوام کو. اس بات کے کہنے پہ میں حق جانب ہوں، جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو محمد علی جناح محترم، اس کے بہن کلات گئے اور انہوں نے کہا خان آف کلات کو کہ ہم ایک ایسے ملک بنانے جا رہے ہیں جہاں مساوات ہوگا، انصاف ہوگا اور لوگوں کو ان کی حق دی جائے گی. محمد علی جناح اور اس کے بہن کو ایک تاریخی حقیقت ہے. کلات اسٹیٹ کے شاہی خزانے سے تولا گیا. اس کے بعد پاکستان بنا. ہمارے لوگ دیکھتے رہے کہ آج ترقی ہوگا، کل ترقی ہوگا، پرسوں ترقی ہوگا. ترقی اپنی جگہ، پسماندگی نے ہمیں گھیر لیا. اگر آج میں یہ کہوں کہ ہم پتھر کی دور سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میرا علاقہ ہے کلکور اور گچ، جہاں اس وقت 21ویں صدی میں لیٹرین نہیں ہے. وہ پاخانہ کرتے ہیں بیچارے، ان کے پاس لیٹرین نہیں ہے. وہ پتھر استعمال کر رہے ہیں. اس 21ویں دور کی، ہم پتھر کے دور سے نہیں ہیں. وہ کہاں سے؟ بہت سے لوگ ہمارے زچگی کے دوران 80% لوگوں کی فوتگی ہوتی ہے. یہ وہ سرزمین کے لوگ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی دولت ہمیں بخشی ہے. اگر 70 لاکھ لوگ بلوچستان میں شامل تھے، ہمارے ایک ہی ڈپٹی کمشنر نے مخالفت میں نہیں لکھی. سینسس کمشنر نے ہماری مخالفت میں نہیں لکھے بلوچستان کے. اور یہ کٹوتی جو کی گئی ہے میڈم چیئرپرسن، یہ کٹوتی صرف یہاں نہیں ہوئی ہے. ریکارڈک پہ کٹوتی، سندھ پہ کٹوتی، سی پیک کے کٹوتی، ہماری بجٹ پہ کٹوتی، NFC ایوارڈ پہ کٹوتی. اور یہ کٹوتی جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، کیا یہ بلوچستان اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر 2 کروڑ 30 لاکھ اس کی آبادی ہے تو یہ ملک کا تو حصہ تو ہے. آج ثابت کر دیا گیا کہ بلوچستان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں. ہم چور اور ڈاکو کسی کے غلام نہیں ہیں. میں یہاں سے کوئٹہ سے پنجگور نکلتا ہوں، میں اپنے گھر تک جاتا ہوں، 50 ناکے لگے ہوئے ہیں. ہر جگہ میں پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو، ہر جگہ میں پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو. لینن نے نوآبادیت کی بھی تعریف کی، ماوزتنگ نے بھی، چیئرمین نے بھی تعریف کی، میکاولی نے بھی اس کی تعریف کی، برزنیف نے بھی اس کی تعریفیں کی. اور کوٹ کرتا ہوں، سب سے بڑے دنیا کا سیاستداں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق اور سچائی کی خاطر انہوں نے کہا کہ لڑیں، اور قرآن شریف کا آیات بھی ہے. نوآبادیت کی تعریف جناب صحافی حضرات رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے دانشور، نوآبادیت کی تعریف یہ کہ آپ کے وسائل کسی دوسرے کے قبضے پہ، آپ کی بات اور آپ کی اسمبلی کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آپ کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں،
آپ کی زبان، آپ کی ثقافت، آپ کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج میں یہ ثابت کرتا ہوں پورے ملک کے دانشوروں کو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے کہ بلوچستان ایک کالونی کے طور پہ اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اور نوآبادیاتی طرز پہ اس کو چلایا جا رہا ہے۔ کس کو یہ حق ہے کہ ایئرپورٹ گوادر کی ایک ایسے نام پہ رکھا جائے جس کو بلوچستان کا کوئی شخص جانتا نہیں؟ ایک تو گوادر کے پورے زمین پہلے خریدے گئے پلاننگ کے ساتھ، گوادر کے کسی عوام کے نام پہ گوادر کا زمین بھی نہیں ہے۔ ابھی ہماری تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جب 50 سال کے بعد نوجوان پیدا ہوں گے تو اس کو کوئی کسی پتہ نہیں کہ اس نام کا تو اسی نام پہ چلائیں گے۔ ہم نے کہا کہ کلمت ایئرپورٹ رکھا جائے، کیونکہ کلمتیوں نے تاریخی حوالے سے فارس سے، گوروں سے، عرب سے، پرتگالیوں سے تاریخی طور پہ انہوں نے کافی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ ہماری تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں؟ ہم اس ملک میں ضرور شامل ہوئے، لیکن کبھی ہم نے اپنا تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنی ثقافت، اپنی رسم و رواج کو گری ہوئی نہیں رکھا اسلام آباد کے پاس۔ اور ایسے غلط فیصلے جو ہوتے ہیں یہ دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ ایسے غلط فیصلے ہوتے ہیں جمہوریت کو نقصان ہوتی ہے۔ ایسے غلط فیصلے ہوتے ہیں انارکی پیدا ہوتی ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا ہوتی ہے جس سے اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں۔ میں چھوٹا سا مثال دوں۔ ابھی آج کے اخبار میں، آج کے اخبار کے ڈان میں لیڈ لگی ہوئی جنگ میں، پورے پاکستان کے اخبار میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے 30 ارب ڈالر خرچ ہوئی ہے۔ 30 ارب ڈالر اگر ہم ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں، میڈم چیئرپرسن، یہ 90 کرب پاکستانی روپیز بنتے ہیں۔ 90 کرب۔ اس 90 کرب میں گوادر سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر قلعہ عبداللہ تک، قلعہ عبداللہ سے لے کر کان تک کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ یہ نوآبادیت نہیں ہے اور کیا ہے؟ یہ ظلم اور جبر نہیں ہے اور کیا ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے اور کیا ہے؟ یہ استحصال نہیں ہے اور کیا ہے؟ ہمیں کیڑی مکوڑے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کی مہربانی کریں، جو یہ ایٹم بم جو بنایا گیا ہے، آپ کسی کو تو مار نہیں سکتے ہیں، کسی کو کہ کوئی طاقت نہیں ہے اب کسی پہ چلائیں، بلوچستان ہی پہ چلائیں تک کہ فیصلہ ہو، کیونکہ آپ کو تو زمین کی ضرورت ہے، زمین کے نیچے دولت کی ضرورت ہے آپ کو، یہاں کے انسانوں کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ ختم کرو ان کو، نہیں تو انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، مشترکہ کونسل سی سی آئی میں جو میٹنگ ہوئی ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے وہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نگران گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی بٹھایا، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا، یہ غیر آئینی ہے۔ لیکن آئین کو تو صرف اسلام آباد کی مفادات کے لیے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں سچ بولنا یہاں بہت بڑی گناہ ہے۔ حمید شہید نے سچ بولا، پھانسی دی گئی۔ پیدا شہید نے سچ بولا، مارا گیا، وہ اور اس کے ساتھیوں کو مارا گیا، 6 کو پھانسی دی، وہ تو ادھر حیدرآباد جیل میں مرا۔ آخری ٹائم میں بھٹو نے کچھ بولا، پھانسی دی گئی۔ بے نظیر نے کچھ بولا، مارا گیا۔ لیاقت علی خان نے کچھ بولا، لیاقت پارک میں مارا گیا۔ اس ملک میں 2 چیز چلتے ہیں، سچ بولتے تو مارے جاتے ہو، نہ اپنی حیا ایک جگہ پھینک کر کے پھر ادھر آ جاؤ، وہ زندگی گزارو، آنکھیں نیچے کرو۔
لیکن بلوچستان کے عوام اپنی آنکھیں نیچے نہیں کریں گے. شیئر میرا بس نیچے نہیں کریں گے. آخری سانس تک بلوچستان کے بچے سچ بولتے رہیں گے، چاہے وہ چمن کا بیٹا ہو چاہے وہ گوادر کا ہو، یہ سچ بولتے رہیں گے. میں تھوڑا ایک مثال دے رہا ہوں جو بالکل نوآبادیت اور طریقے سے جڑی ہوئی ہے. ایک گائے بھینس ہے جس پہ فیصلہ یہ ہوا پنجاب اسلام آباد والوں کا کہ اس کے سر بلوچستان والوں کا ہے. یہ جو گائے بھینس ہے اس کا سر بلوچستان والوں کا ہے، باقی اس کے جو پیچھے کا حصہ ہے وہ پنجاب کا ہے. تو ہوا کیا کہ وہاں جو دودھ ہوتی ہے پنجاب والے کھا لیں، لاہور والے کھا رہے ہیں، اسلام آباد والے کھا رہے ہیں. بڑے بڑے پہلوان پیدا ہوں، روستم پہلوان پیدا ہوں. کہیں زچگی کے دوران ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، صحت مند بچے پیدا کریں، طاقتور بنیں. اور ہمارا جو یہاں سے جو سر ہے ہم چارہ دیتے ہیں، صرف ہم چارہ دیتے رہتے ہیں. ابھی تھوڑا بلوچوں کو، بلوچستان کے عوام کو عقل آ گیا کہ ہمیں کیا فائدہ اس سے. ریکارڈک چارے کی طرح جا رہا ہے، سندھ چارے کی طرح جا رہا ہے، سیپ ایک چارہ بن کے جا رہا ہے، سارے منرل چارے بن کے جا رہے ہیں، تو وہاں سے عیش کر رہے ہیں. تو اس بھینس کو ہم کاٹیں نہیں کیوں؟ ہمیں کیا فائدہ اس بھینس سے؟ اس کے بھینس کی گردن کو ہم کاٹیں نہیں کیوں؟ اس بھینس سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا؟ سوال یہ بنتا ہے یہاں کہ سچائی کے رستے پہ جہاں کہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً دیکھیں کیسے غلط فیصلے ہوتے ہیں. KPK کی آبادی کٹی نہیں، سندھ کی نہیں. سندھ میں مہاجروں نے تھوڑا بہت یونٹی دکھایا، پہلے تو منتشر تھے، ایک ہو گئے، ایک یونٹی دکھائی. ان کی آبادی کو 70 سے 75 لاکھ بڑھا دی. KPK کی آبادی کٹی نہیں. پنجاب میں آبادی بڑھ گئی. پنجاب کی آبادی 7 کروڑ سے 6 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. یہ جھوٹی، غلط، مکارانہ، شاطرانہ، منافقانہ طرز عمل استحصال کا بدترین ایک شکل ہے. واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان 4 اکائیوں پہ مشتمل ہے. بلوچستان کو آپ سائڈ پہ کریں، آدھا پھر پاکستان بچ جاتا ہے. پھر سندھ کو آپ نکالیں، پھر KPK کو آپ نکالیں، پھر پنجاب کا ایک ٹکڑا بچتا ہے. اس ٹکڑے میں 18,000 کارخانے ہیں، آدھا زمین گیا. 5 نہریں ہیں، آدھا زمین وہاں گیا. مری علاقے میں پہاڑی علاقے ہیں، آدھا زمین وہاں گیا. سپر ہائی وے ہیں، آدھا زمین وہاں گیا. موٹر ہائی وے ہے، آدھا زمین وہاں گیا. ابھی بچا کیا ہے؟ کتنی زمین ہے کہ جس پہ 12 کروڑ 75 لاکھ ہو گئے. صرف ایک بات ہے کہ یہاں ہر چیز پاپولیشن بیسڈ ہے. پنجاب 145 سے 155 قومی اسمبلی کی سیٹ لے کے جائے. آبادی بڑھائے، وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. 1,000 ارب صوبے کو جاتی ہے کہ آبادی زیادہ ہے. پھر 2,000 ارب وفاقی گورنمنٹ، چونکہ ان کے یہ بھی وہاں جاتے ہیں. دفاع کے مد میں آدھا وہ بھی وہاں جاتے ہیں. باقی بچتا ہے کیا؟ یہ لوٹ کسوٹ کا ایک جو سلسلہ ہے، بڑی ناانصافی ہے. اس سے یونٹی نہیں ہوتی ہے، یکجہتی نہیں ہوتی ہے. اس کی مثال آج آپ دیکھیں، افغانستان ایک قوم کی حیثیت سے آگے گئی.
बांग्लादेश का टक्का 28 रुपए $1 पे आ गया। ईरान एक कौम की हैसियत से आगे गई। हम 75 साल के बाद एक कौम नहीं बन सके। आज पश्तून पश्तून है, बलूच बलूच है, सिंधी सिंधी है, पंजाबी पंजाबी है। सबसे बड़ा इधर सवाल कौमी सवाल है। इसको कभी हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की और समझाने की भी कोशिश नहीं की। आज भी पूरे मुल्क और बलूचिस्तान को ताकत के जरिए चलाना चाहते हैं। आज यहां लोगों की मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता है। आज लोगों को यहां पैराशूट पे लाने की कोशिश की जा रही है। आज बलूचिस्तान के पॉलिटिकल पार्टियों को कमजोर किया जा रहा है। आज ऐसे लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं जहां यहां आके बैठ के सिर्फ हाथ उठाते हैं। मैं हक की बात कर रहा हूं। क्या मेरे घर में गवर्नमेंट बैंक है? पाकिस्तान की 52 कारपोरेशन है, 52, वहां से बलूचिस्तान का एक एमडी भी नहीं है। पूरे दुनिया में 210 कंट्रीज जो मुल्क हैं वहां अताशी एम्बेसडर हैं। बलूचिस्तान का 1% भी लोग वहां नहीं है। हमें गुलाम बना के वो समझ रहे हैं कि अगर ये थोड़ी सी हरकत करें बस इनको मारो, इनको हथकड़ी लगाओ, इनके हमेशा के लिए इनको ख़त्म करो। ये कहाँ की मोहब्बत है, कहाँ की इंसानियत है? ये कौमें मारने से ख़त्म नहीं होती हैं। अगर कौमें मारने से ख़त्म होती तो अफगानिस्तान में आज कोई जिंदा नहीं रहता। नेटो आया, रशिया आया, फरंगी आए, अफगान कौम ने अपने को जिंदा रखा और आज व्हाइट हाउस में बैठ के अपनी हक की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम को इस तरीके से दीवार पे नहीं लगाओ। बलूचिस्तान के अवाम को इस तरीके से इस्तेसाल की चक्की में नहीं पिसाओ। होश का नाखून दो। बलूचिस्तान के अवाम को मोहब्बत दो, तालीम दो। इसकी जो बुनियादी नीड हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी नीड हैं, ये वो जो एड्रेस करेंगे। सुने आप, ये इंसाफ नाइंसाफियां जो सिलसिला जो चल रही है, ये कब तक चलेंगी? आखिर तक थक तो जाएंगे आप। कहाँ ये देखें ना, ये जो 3-4 फैसले अभी अभी इन्होंने किए हैं, पूरे दुनिया में सवाल उठ रही है। हमारे यंग लोग जो जितने भी हैं, यूथ हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार देने की कोई पॉलिसी नहीं है। हम यहाँ रोजगार देना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बलूचिस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? बलूचिस्तान के यूथ के आंखों में आंसू भी है और गुस्सा भी है। ये आंसू और गुस्से अगर पूछने की किसी ने कोशिश नहीं की तो यहाँ के यही सूरत हाल होगा जो इस वक्त आप देखें। मैडम चेयरपर्सन, 60 से 70 अरब हम लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करने के बजाय एजुकेशन और हेल्थ पे अगर खर्च होते तो बेहतर था। इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल है वो जमहूरियत है, डिक्टेटरिज्म नहीं है। यहाँ मार्शल नहीं है, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, मीडिया की आज़ादी हो, तब हम जाके किसी मंजिल पे पहुंच सकती हैं। तो इस सिलसिले में हम जो जानते हैं कि इन्होंने जो हमारी आबादी की जितनी भी कट लगाई है, तो इन्होंने हमें माशी तौर पे मारा है। किसी को आप गोलियों से मारते हो, किसी को बम से मारते हो और किसी को माशी तौर पे आप मारते हैं। यहाँ एनएफसी अवार्ड में हमारे पैसे कम होंगे, हमारे वसाइल कम आएंगे, हमारी मेडिकल सीट कम आएंगी, हमारी इंजीनियर सीट कम आएंगी। ये जितने भी बलूचिस्तान में जो फैसला होते हैं यही वसाइल की बुनियाद पे और आबादी की बुनियाद पे होते हैं। और हमारी आबादी को इस तरीके से एक कलम में जुम्बिश ख़त्म करना
یہ کس کی ڈکٹیٹرشپ ہے؟ کس کے کہنے پہ؟ یا تو ہمیں یتیم صوبہ سمجھ رہے ہیں، یا ہماری جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ساتھی تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کے ایک دن پہلے احتجاج کرتے کہ اگر بلوچستان کے ساتھ یہ ہوا تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس مرد و شماری کا جو ریزلٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے پشتون بیلٹ میں جو کمی آئی ہے ان کو دوبارہ اجازت دی جائے، اور میں پورے بلوچستان کے عوام سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اتفاق ہو کے بلوچستانی بن کے اپنی رائٹ کی خاطر اسلام آباد کے ساتھ آئینی جنگ لڑیں۔ میں بلوچستان کے تمام نواب اور سرداروں کو، بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اس فلور کے حوالے سے آنے والا جو الیکشن ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ دوسرے اسٹیبلشمنٹ کی اس سازشوں میں نہ آئیں۔ یہاں خون کی ندیاں بہنے کی بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ سمجھداری کے ساتھ تمام سردار اور نوابوں کو، تمام سیاسی پولیٹیکل لوگوں کو، تمام دانشوروں کو، تمام پروفیسروں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بلوچستان سے محبت کرو، اپنے دھرتی سے محبت کرو، آپس کی لڑائیاں ختم کرو۔ یہی ہماری نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، یہ ہماری ریکمنڈیشن نہیں ہے۔ مینگل آپس میں لڑ رہا ہے، بگٹی آپس میں لڑ رہا ہے، محمد حسنی آپس میں لڑ رہے ہیں، لانگو آپس میں لڑ رہے ہیں، غیبیزی قبیلہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیڈی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ہم یہاں واک آؤٹ کریں گے، تالہ بندی کریں گے اس اسمبلی کی، اور باہر جا کے ہم اپنا پریس کانفرنس کریں گے تک کہ اسلام آباد کو ایک صحیح میسج جائے۔ لیکن جو ہی بات شروع ہوئی، کسی ساتھی نے اس طریقے سے مخالفت کرنا شروع ہوا، مجھے بہت دکھ ہوئی، بہت افسوس ہوئی۔ آپ بھائی ہمارے بھائی ہیں، میں آتا ہوں آپ کے علاقے میں، وہاں تقریر کرتا ہوں کہ جناب اس کو بڑھاؤ، اپنے آبادی کو بڑھاؤ۔ ہمیں کوئی گوادر کا جہاں تک تعلق ہے، اگر پورا بلوچستان کے عوام گوادر میں بسایا جائے پھر بھی گوادر کی زمین رہ جاتی ہے۔ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، 80 کلومیٹر کے ریڈیس میں 3 کروڑ لوگوں کو کپایا جا رہا ہے۔ گوادر تو 400 کلومیٹر کی رینج پہ ہے۔ پورے بلوچستان کو آپ خالی کریں، سب کو گوادر میں بسائیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، انٹرنیشنل یونیورسٹیاں، صرف گوادر کی جھینگا اور مچھلی ان کے لیے کافی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دولت دی ہے، لیکن ہم بس حاضری لگاتے ہیں، اپنی احساس، اپنی جذبات، اپنی خیالات، اپنی عوام پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ سارے وہاں لین پہ کھڑے ہیں، مجھے وزیر بناؤ، مجھے ٹکٹ دے دو، مجھے کامیاب کرو۔ بابا ہم نہیں جاتے ہیں کسی کے اس میں، ہم سعودی میں جا کے دعا کرتے ہیں، مسجد میں جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اللہ کامیاب والا ہے، جس کو ہمیں گرانا ہے وہ گرانا ہے۔ اس لیے بلوچستان کے مظلوم عوام اور ان کی حق کی جوت زندہ باد، مرگ بر پر بلوچستان ہے دشمنا۔ مہربانی، تھینک یو۔